الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالی نے تو حد ہی کر دی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا گل مکدی مکاؤ،
اللہ نے گل مکدی مکائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس نعمت کی، اتنی میری نعمتیں ہیں، کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ میں نے بے شمار نعمتیں تم پر کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کی ہے، جس کا آج میں اللہ کی توفیق سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ نعمت ہے زبان۔ کون سی نعمت ہے جی؟ زبان۔ یہ ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر تقریباً 30,000 خانے بنائے ہیں۔ کتنے خانے جی؟ ہمیں تو نظر نہیں نہ آتے اندر کیا ہے، لیکن جس نے بنایا اسے پتہ ہے۔ سائنسدان تجربے کرتے رہتے ہیں، تحقیقیں کرتے ہیں، تو سائنسدانوں کی باتیں، 30,000 چھوٹے چھوٹے خانے اللہ نے بنائے ہیں۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں، ہر ایک کا مقصد بھی تو الگ ہی ہوگا۔ اسی لیے تو ہم زبان پہ کوئی چیز رکھتے ہیں، وہ ہمیں بتلاتی ہے یہ کڑوی ہے، کھاری ہے، میٹھی ہے، نمکین ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، ہر چیز نہیں بتلاتی، ہر طرح نہیں بولتی، اونچا بھی بولتی ہے، ایسا بھی، سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے ذریعے ہم اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر زبان نہ ہوتی تو دل میں جو باتیں آتی وہ دوسروں کو بتلا سکتے تھے، تو ہم اس نعمت کے ذریعے فوراً دل کی بات دوسروں کو بتا دیتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے نا، سوچا کبھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم پر کی ہوئی ہیں۔ ہر نعمت کے اندر غور و فکر بندہ کرے تو اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس طرح انسان کی عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حلال روزی، حلال رزق استعمال کرے، اسی طرح انسان کی عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا، یہ بھی رزق حلال کی طرح انسان کی قبولیت، عبادت کی قبولیت کے لیے کیا ہے جی؟ ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرے، اس نعمت کا استعمال اچھے طریقے سے کرے۔ لیکن المیہ یہ ہوتا ہے، اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے، لوگ مسجد میں آتے ہیں، عبادات تو کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے قرآن بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھی گئی، اس کے اندر نماز بھی زبان کے ذریعے پڑھی گئی، لیکن جب مسجدوں سے گھر جاتے ہیں اسی زبان کے ذریعے جناب گالیاں بھی شروع کر دیتے ہیں، بیوی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بہو کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بیٹیوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بچوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور گالیاں بھی اللہ معاف کرے اتنی گندی گندی، اسی زبان کے ذریعے وہ بھی معاملات ہو رہے ہیں۔ یہاں مسجد میں اسی کے ذریعے قرآن پڑھتے رہے، اب وہاں پر جا کر گالیاں ہو۔
اور گالیاں بھی اتنی گندی، اللہ معاف کرے، کوئی باحیا بندہ وہ شرمندہ ہو جاتا ہے سن کر۔ ان مشٹنڈوں کی محفل لگی ہو نا باہر، کبھی میرا بھی وہاں پر کھڑا ہونا موقع بن جاتا ہے تو اتنی شرم آتی ہے نا، اتنی گندی گندی گالیاں یہ نکالتے ہیں نوجوان، تربیت نہیں نہ ہوتی۔ اور یہ سیکھتے کہاں سے ہیں؟ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ ہاں، جیسے والدین ہوں گے ویسی اولاد کی تربیت ہوگی۔ میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے اور میں نے ان کے والدین کو کہا ہے، میں نے کہا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد کی اچھی تربیت ہو تو یہ گالیاں بکنی چھوڑ دو۔ گھر میں بھی تم نہیں دیکھتے، بچیاں گھر ہیں اور تم کیسی گالیاں نکال رہے ہو۔ اکثر ایسے ہیں، لا علمی ہے نا، جہالت، اکثر لوگ ایسے ہیں۔ وہ پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر دادا نے گالیاں نکالی ہیں، اس کے بچے آگے والد نے، بچے کا جو والد ہے اس نے بھی نکالی، پھر وہ بچہ بھی نکال رہا ہے، تیسری پیڑھی وہ بھی نکال رہا ہے گالیاں۔ میں نے پوچھا بھئی یہ گالیاں کہاں سے سیکھتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے سیکھتا ہے۔ میں نے کہا گھر سے سیکھتا ہے، کہاں سے اس نے سیکھنی ہے؟ یہ ابھی سکول تو جاتا کوئی نہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، صحیح بول نہیں سکتا، لیکن اس کی زبان پہ بھی کتا کتا کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ یہ گھر سے سیکھ رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ان کے سامنے ایسی زبان استعمال نہ کرے، کیونکہ بچہ ہے، کمپیوٹر دماغ ہے، صاف ذہن ہے، اس نے جو سننا ہے اس نے وہ قبول کرنا ہے، وہ بولے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، یہ وہ نعمت ہے جس طرح انسان کوئی دکان کھولتا ہے نا تو وہ دکان کا شٹر اور دروازہ اوپر کرے گا تو پتہ چلے گا اندر دکان ہے، اسی طرح انسان جب زبان کھولتا ہے تو اس کا سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ تو زبان سب کچھ بتلا دیتی ہے۔ دو بول بولتا ہے زبان سے صرف، اس لیے فرمایا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، زبان کھلتی ہے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے یہ کیسا ہے کیا ہے۔ اس لیے اس کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے۔ معاشرے میں فساد کی ایک جڑ اور سبب یہ بھی ہے کہ ہماری زبانیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کی وجہ سے کئی فساد پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر زبان ٹھیک ہو جائے، اس نعمت کا استعمال ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ بیگانے اپنے بن جائیں گے، دوست دشمن دوست بن جائیں گے، ناراض راضی ہو جائیں گے، صرف اس زبان کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، یہ نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے چھٹی نہیں کر دی، کھلا نہیں چھوڑ دیا، جیسے آیا بولتا جاؤ، جو منہ میں آتا ہے کھولتے جاؤ، اس کو نکالتے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں۔ جو میں نے خطبہ کے اندر آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا تم اپنی زبان سے، اپنے منہوں سے کوئی بات نہیں نکالتے، الا رقیب عتید، مگر فوراً اس کو نگران لکھ لیتے ہیں۔ نگران اسے کیا کر لیتے ہیں جی؟ کوئی اچھی بات نکالی تب بھی لکھ لئی، کوئی بری بات گالی گلوچ وہ نکالی وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ سورہ انفطار میں پارہ نمبر 30 کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون،
یہ جو لکھنے والے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، انسان کی لکھی ہوئی باتیں سامنے آ جائیں گی، جو بولی ہیں باتیں، جو کام کیے، جو زبان سے لفظ ادا کیے، کوئی اچھا لفظ بولا تھا، کوئی برا لفظ بولا تھا، کسی کو گالی نکالی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کی تھی، قیامت کا دن ہوگا، ہر چیز سامنے آئے گی، اور یہ انسان خود کہے گا مالی حاذل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا ہے اس نامہ اعمال کو، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، یہ چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑتی، بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑتی، الا احصاها، ہر چیز کو شمار کرتی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کیا ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بولا کرو، کیونکہ جب بھی بولیں گے تو وہ لکھا جائے گا، جب بھی بولیں گے لکھا جائے گا۔ زبان اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن بڑی پابندیاں، بڑی حفاظت ضروری ہے اس کی۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کہے خیر کی بات کہے، او لیصمت، اگر خیر والی بات نہیں کہنی، بھلائی والی بات نہیں کہنی، تو پھر چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ کیا رہے جی؟ خاموش۔ اگر چنگی گل نہیں نا منہ چ نکل سکتی تو پھر بیڑی گل بھی نہ کرو، زبان بند کر لو۔ اور میرے محبوب نے فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش ہو گیا، جس بندے نے اپنی زبان کو خاموش کر لیا، کنٹرول کر لیا، نجا، وہ بندہ نجات پا جاتا ہے، وہ بندہ نجات پا گیا۔ کیونکہ منہ سے نکلے ہوئے لفظ انسان کے لیے بڑی بڑی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے خاموش رہو، خاموش، اس سے اللہ کا ذکر کرو، بس نجات پا جاؤ گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ خاموش ہو گیا وہ کیا کر گیا، نجات پا گیا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتی ہے، سارے اعضاء، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، آنکھیں بھی، جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں، وہ زبان کے سامنے اپیل کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا فانما نحن بک فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا۔ سارے اعضاء عاجزی انکساری سے اپیل کرتے ہیں کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمارے بارے میں، ہمارے بارے میں اور ہمارے حق میں اللہ سے ڈرنا۔ زبان کو کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو ٹھیک چلتی رہی ہم بھی ٹھیک چلیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے زبان کی حفاظت، زبان پر سارے اعضاء کا دار و مدار ہے، زبان کو ٹھیک کریں،
سارا وجود ٹھیک ہے، زبان غلط ہو گئی سارا وجود غلط ہو جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جانتے ہو دوزخ میں لے کر جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ بندوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی؟ میرے محبوب نے خود ہی جواب دیا، فرمایا ایک چیز منہ ہے اور دوسری چیز شرمگاہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی سخت ترین چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ بندوں کو دوزخ میں لے کے جائیں گی۔ منہ سے مراد زبان ہے نا، زبان اور شرمگاہ۔ اور میرے محبوب نے فرمایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا گیا ای المسلمین افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے تو صحیح نا، مسلمانوں میں سے افضل بندہ کون ہے؟ افضل مسلمان کون ہے؟ اچھے اخلاق والا، اچھی نسبت والا افضل بندہ کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان بندہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، یہ بہترین مسلمان ہے۔ یہ کون ہے جی؟ بہترین مسلمان ہے۔ اور آج ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہماری زبانوں سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں اور کتنے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے ہماری زبان سے لفظ نکالنے کی وجہ سے۔ فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کو محفوظ حفاظت کرے، اس کی کنٹرول کرے، اور دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں، قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے سورہ لقمان میں، اور بڑے دانا تھے۔ قرآن کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان کو ہم نے حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ حکمت اور دانائی، علم۔ حضرت لقمان، ان کی دانائی کا ایک واقعہ مفسرین نقل فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بلایا، حضرت لقمان کو بلاتے ہیں اور کہا جاؤ بکری کو ذبح کرو، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس بکری کا سب سے بہترین حصہ میرے پاس لے کر آؤ، سب سے بہترین حصہ میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان گئے، بکری کو ذبح کیا، اور وہاں سے بکری کا دل اور زبان اٹھا کر لے آئے۔ کون سا حصہ جی؟ دل اور زبان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بہترین حصہ جی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، وقت گزرا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا جاؤ بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے بدترین حصہ میرے پاس لے کر آؤ، سب سے بدترین حصہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت لقمان گئے، بکری ذبح کی، پھر اس کا دل اور زبان اٹھا کر لے آئے۔ پھر کیا اٹھا کر لے آئے جی؟ دل اور زبان اٹھا کر لے آئے۔ حضرت داؤد بڑے حیران ہوئے، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تجھے کہا بہترین حصہ لے کر آؤ، تو دل اور زبان لے کر آ گیا۔ میں نے کہا بدترین حصہ لے کر آؤ، تو پھر زبان اور دل لے کر آ گیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا ان کی دانائی دیکھیے، ان کا علم دیکھیے، ان کی فراست دیکھیے۔ فرمانے لگے یہی حصہ بہترین ہے، یہی حصہ بدترین ہے۔ اگر دل اور زبان درست ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو دنیا کے اندر ان سے بہترین شے کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں خراب ہو جائیں تو پھر دنیا کے اندر اس سے بدترین چیز کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو زبان کی حفاظت، زبان پہ کنٹرول بڑا ضروری ہے، جو آج کل ہماری زبانوں پہ ختم ہو چکا ہے۔
فرمایا زبان کی حفاظت، زبان کا کنٹرول ہے، یہی زبان ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ زبان سب سے افضل ہو جاتی ہے۔ اور یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے بندہ جھوٹ بول کر، جس کے ذریعے بندہ غیبت کر کے، جس کے ذریعے چغلی کر کے، جس کے ذریعے گانا گا کے، جس کے ذریعے گالی نکال کے بندہ اسی زبان کے ذریعے ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہی زبان بندے کو بلندیاں عطا کرتی ہے، یہی زبان بندے کو ذلتیں بھی دے دیتی ہے۔ اس لیے زبان پہ کنٹرول، زبان کی حفاظت، یہ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، اتنی اعلیٰ نعمت، فرمایا اتنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ضروری ہے، بہت زیادہ کنٹرول۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا، کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ما بین لحییہ، ایک وہ چیز ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ کون ہے جی؟ کیا چیز ہے؟ زبان۔ جو بندہ مجھے زبان کی ضمانت دیتا ہے، اس سے کبھی غلط کلمہ نہیں نکالے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز فرمایا وَبَيْنَ الرِّجْلَيْهِ، وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے، شرمگاہ، جو بندہ اس کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور شرمگاہ، فرمایا ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ضمانت مجھے دو اور پھر میں آپ کو جنت کی ضمانت دوں۔ اس لیے بھائی میرے دوستو، زبان جو آج کل لوگوں کی خراب ہو چکی ہے، پکا لا دوں۔ زبان، اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت بڑی ضروری ہے جی۔ معاشرے کے اندر فساد کی ایک وجہ اور سبب یہ زبان بھی ہے، زبان کی وجہ سے بڑا فساد برپا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر اس کی بڑی حفاظت کی وضاحت فرمائی اور زور دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو، اور حفاظت جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں جنت کی ضمانت۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جڑا بندہ زیادہ بولدا ہے او بندہ غلطیاں بھی زیادہ کردا ہے۔ جو بندہ کثرت کلام کرتا ہے، ہر وقت زبان چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، فرمایا کثر کلام خطاؤہ، جس بندے کی زبان زیادہ چلے گی وہ غلطیاں بھی زیادہ کرے گی۔ اور غلطیاں تو لکھی جا رہی ہیں نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نگران لکھ رہے ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو خاموش رکھا کریں۔ زیادہ بولنا ایک کوئی چنگیائی نہیں ہے، یا زیادہ بولنا ایک کوئی علم دی علامت نہیں ہے۔ بھی بندہ بولے گا تو پتہ چلے گا بڑا کوئی بندہ یار بڑا بولتا ہے۔ خاموشی بھی بڑی علامت ہوتی ہے علم کی۔ پنجابی چ ایک مشہور مثال بنی ہوئی نا، گل بنی ہوئی، جڑا بانڈا خالی ہوئے نا وہ کھڑکدا زیادہ ہے، اور جو بھرا ہوا ہو اس کی آواز نہیں آتی۔ اس لیے زیادہ بولنے والا اگلا بندہ دانا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے اس دے اتھے کوئی چیز کوئی نہیں، یہ سارا کچھ جتھے ہی ہے، اتھے کوئی چیز کوئی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کم بولو، من سمتا
نجا، خاموش رہو گے تو نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور زیادہ بولو گے تو غلطیاں کرتے چلے جاؤ گے۔ اور پھر اس زبان ہے تو ایک ٹکڑا نا، اس سے پیدا ہونے والی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ آفات، زبان کی آفات سنیے، کتنی آفات ہیں اس کی، کتنی برائیاں اس سے پیدا ہونے والی۔ یہی زبان ہے کہ اس زبان سے پہلی آفت جو بیان فرمایا یہ زبان جب چلتی ہے جھوٹ بولتی چلی جاتی ہے۔ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا جھوٹ والی آفت اسی زبان سے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ بندہ جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے تو زبان کی حفاظت۔ فرمایا جھوٹ والی آفت اسی زبان سے پیدا ہوتی ہے، اور آپ اور میں خود بھی اس کا محاسبہ کریں، آج ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ سچ ہماری زبان سے کم نکلتا ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بہت زیادہ بول جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک جھوٹ جب بول دیا تو اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس لیے ایک ہی مرتبہ سچ بول دیں، بات ختم۔ اور جب سچ بولنے کی عادت پڑ جائے گی پھر پریشانی کم ہو جائے گی۔ فرمایا جھوٹ اسی زبان کے ذریعے بندہ بولتا ہے، فرشتے جو انسان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں جو لکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندہ اس زبان کے ذریعے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اپنے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ بدبو ختم ہوتی ہے پھر واپس آتی ہے۔ کتنی لعنت والی بات ہے جھوٹ۔ اور آج ہمارا سارا سرکٹ ہی جھوٹ پہ چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے وہ بھی جھوٹ پہ، لین دین معاملات سب جھوٹ پہ چل رہے ہیں۔ جھوٹ کی کتنی نحوست ہے، فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ اور بندہ جب جھوٹ بولتے ہی چلا جائے اس کے قریب تو فرشتے آئیں گے نہیں۔ جب رحمت والے فرشتے قریب نہیں آئیں گے تو رحمت کہاں سے آئے گی، پھر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر معاملات درست نہیں ہوتے، خیر و برکت نہیں آتی جب رحمت والے فرشتے ہی بھاگ گئے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے جو طلبگار ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بچائیں اپنے آپ کو جھوٹ والی لعنت سے۔ فرمایا فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات کی وضاحت، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جھوٹ بول کر ان کو بہلاتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی کوئی نہیں، مٹھی کو بند کر کے کیا کہتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ، یہ دیکھو میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے میں آپ کو دوں۔ وہ بیچارہ قریب آ جاتا ہے، ہوتا تو پیار سے بلایا جاتا ہے، اسے ملنا ہوتا ہے، لیکن قریب آتا ہے تو اس کو کوئی چیز ملتی، جھوٹ بول کر جو ہے وہ یہ میری مٹھی میں جو ہے میں آپ کو دوں گا، میرے پاس آؤ۔ وہ بچہ قریب آتا ہے لیکن اسے ملتا کچھ نہیں ہے، جو کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، بچپن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے اور میری والدہ نے مجھے ایسے ہی بلایا، تعال اعطی کا، آ میرے پاس، یہ لے میرے پاس جو کچھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے عبداللہ ابن عامر کی والدہ تیرے پاس کیا ہے جو تو نے اپنے بیٹے کو دینا ہے؟ کہنے لگی میرے پاس کھجوریں ہیں جو میں نے اپنے بیٹے کو دینی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ ابن عامر کی والدہ کو کہ تو نے اپنے بچے کو بلایا ہے، اگر تیرے پاس کھجوریں نہ ہوتی اور تو اس کو بلا رہی ہوتی جھوٹ بول کر تو تیرے نامہ اعمال کے اندر جھوٹ کا گناہ لکھا جانا تھا۔ اس لیے خالی ہاتھ بچے کو دکھا کر بچے کو نہ بلایا کریں، ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو بلائیں اسے، خالی ہاتھ دکھا کر بلائیں گے بیٹا ادھر آؤ یہ لے لو تو تمہاری نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا جھوٹ کا۔ اتنا سخت ترین یہ ہے لعنت۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی
لعنت ہوتی ہے۔ میرے دوستو ذرا بتلاؤ تو صحیح نا، جس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو اس کا کاروبار کیسے وسیع ہو سکتا ہے؟ جس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہو اس کے مال کے اندر، اولاد کے اندر، مال کے اندر برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اللہ کی لعنت سے بچائیے، پھر آپ کے مال کے اندر برکت آئے گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تبلیغ کرتے ہوئے، قرآن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے صحابہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، بچ جاؤ جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسری آفت سنیے، اسی زبان سے پیدا ہونے والی دوسری آفت چغل خوری۔ کیا ہے؟ چغل خوری، چگلیاں کرتے جانا، شکایتیں لگانا۔ بچوں کے اندر عام عادت ہوتی ہے، تو اگر کوئی بچے کے اندر ایسی عادت ہے تو اسے ڈانٹیں تاکہ وہ دوبارہ نہ کرے، بلکہ آپ کے پاس جو شکایت لے کر آئے اسے ڈانٹیں، کیونکہ پھر عادت بن جاتی ہے، مسلسل وہ بندہ کرتا رہتا ہے۔ چغل خوری، فرمایا یہ بھی اسی زبان سے آفت پیدا ہوتی ہے، عیب نکالنا۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب نکالنے والے کے لیے، ہر چغل خور کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہے جی؟ ہلاکت ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ہر بے حیا زبان کے لیے جو بندہ پسند کرتا ہے بے حیائی کو، ہر وقت گالی گلوچ کو، ہر وقت زبان سے برائی نکالنے کو پسند کرتا ہے، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر وقت برا بولتے جا رہے ہیں، برائی زبان سے نکل رہی ہے، گالیاں نکل رہی ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وعیدات۔ اسی زبان سے پیدا ہونے والی ایک آفت یہ بھی ہے، جس وقت یہ زبان چلتی جاتی ہے پھر اس سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، فرمایا اس میں سے ایک برائی غیبت بھی ہے۔ کیا ہے؟ غیبت۔ غیبت، اپنے بھائی کی غیبت کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے سامنے کہی جاتی اسے تکلیف ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے جی؟ غیبت ہوتی ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فرمایا اگر کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو یہ جو غیبت ہے یہ اس سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے غیبت، جو ہم معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ اگر یہی بات اگر فلاں کے سامنے کرو اسے تکلیف ہوگی، تو یہ غیبت کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھواتے جا رہے ہو؟ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ ہم زنا کو تو جرم سمجھتے ہیں، زنا کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، اسی لیے تو ہو رہی ہے۔ فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، اس کا وبال، اس کا گناہ، اس کی سزا زنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ غیبت بھی زبان سے پیدا ہونے والی آفت ہے، اس لیے زبان کی حفاظت۔ اور فرمایا بہتان بھی زبان سے بندہ لگاتا ہے، اس لیے فرمایا اس کو کنٹرول کرو تاکہ بہتان سے بچ سکو۔
استہزاء، مذاق بنانا. ہم نے تو زبان سے تھوڑا سا لفظ نکالا ہے کسی کے لیے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اگلے کے دل پر کیا گزر جاتی ہے، اس کا دل چورا چور ہو جاتا ہے. آپ نے تو صرف ایک چھوٹا سا لفظ نکالا ہے زبان سے. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے تاکہ کسی کے استہزاء نہ ہو، مذاق نہ بنے کسی کا. فرمایا یہ مذاق والی آفت بھی اسی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی زبان سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی کا مذاق بنایا جاتا ہے. اور رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، اے ایمان والو کسی کا مذاق نہ بنایا کرو، کسی کو کم تر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق نہ بناؤ، شاید وہ اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ مقام والا ہو. اللہ کے نزدیک وہ آپ سے زیادہ مقام والا ہو، بہترین ہو. اس لیے کسی کا مذاق نہ بناؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل سے کوئی آہ نکلے آپ کے مذاق بنانے کی وجہ سے اور آپ کی ساری زندگی تباہ ہو جائے. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. میرے دوستو، میرے نوجوان بھائیوں، اور گانوں کا شوق رکھنے والے دوستوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں آیا، حدیث پاک میں آیا کہ اسی زبان سے ایک پیدا ہونے والی آفت اور برائی یہ بھی ہے کہ بندہ اسی زبان سے گانے گاتا ہے، اسی زبان سے گانے گاتا ہے. یہ بھی اسی زبان سے برائی پیدا ہو رہی ہے. اور آج تو ہمارے نوجوان بھائیوں کا شوق بن گیا ہے، غذا بن گئی ہے. وہ گانا نہ سنے انہیں سکون ہی نہیں ملتا. کام کر رہے ہیں تو موبائل پہ گانا لگایا ہوا ہے. او بھائی قرآن کی تلاوت لگا لو. نہیں، گانے جڑی چس ہے نا وہ اتنے نہیں ملتی. اور میرے محبوب نے فرمایا یہ جو گانا ہے یہ ینبت النفاق، الغنا ینبت النفاق، یہ دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے. اور فرمایا جو لوگ گانا سنتے ہیں، کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کے رات کو گانا چلا کے سو جاتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے گانا چل رہا ہوتا ہے، رات کو سنتے سنتے آنکھ لگ گئی. میرے محبوب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ دنیا کے اندر گانے سن کر گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ شیشہ پگھلا کے ان کے کانوں کے اندر ڈالیں گے. شیشہ پگھلا کر گانا سننے کی وجہ سے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا. او میرے دوستو، آج دنیا والی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہاتھ جلنے لگتا ہے. وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ، اس کی تپش، اس کی گرمائش دنیا والی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی. دنیا والی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر مجھے بتلاؤ نا قیامت کے دن جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے. اس لیے قرآن کو اپنی غذا بنائیے، قرآن کی تلاوت سنا کریں، اسی میں سکون ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے اندر سکون ہے، اسی کے اندر چین ہے، اسی کے اندر راحت ہے، اسی کے اندر خوشی ہے. اسی کو سنا کرو، اسی کو سنا کرو، اس کی تلاوت سنا کرو. اللہ فرماتے ہیں جب قرآن سنو گے زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، سکون بھی نصیب ہو جائے گا. یہ گانے کے اندر سکون نہیں ہے، گانے کے اندر بے سکونی ہے. گانا نہ سنا کریں. یہ بھی گانا بھی نہیں، جب سنیں گے تو زبان پہ تو آئے گا، گنگنائیں گے پھر، کیونکہ کانوں کے اندر جب چیز جاتی ہے زبان پہ وہ خود بخود آ جاتی ہے. اس لیے زبان سے پیدا ہونے والی ایک آفت گانا ہے، گانا. اور اس آفت سے بچنے کے لیے ضروری ہے گانا سنا نہ جائے، قرآن سنا جائے. قرآن سنیں گے تو قرآن زبان پہ آئے گا. اور اگر میرے دوستو بتلائیے، رات کو جو لوگ گانا لگا کر ساتھ رکھ کر سو جاتے ہیں،
ان کو بغیر گانے کی نیند نہیں آتی، رات کو گانا چل رہا ہے، اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا کریں گے؟ فرمایا جس حالت میں انسان کو موت آئے گی قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر قیامت والے دن سب لوگوں کے سامنے ساری دنیا کے سامنے گانا سنتے ہمیں اٹھایا جائے تو کیا اس وقت شرمندگی ہوگی؟ اس لیے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیجئے یہ لعنت گانے والی، کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بندہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو ایسا کام کرے جس سے کوئی فائدہ ہو، بے فائدہ کام نہیں کرتا عقل مند۔ الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو ایسے عمل کرتا ہے جو اسے موت کے بعد کام آئیں۔ ایسے عمل وہ ہرگز نہیں کرتا جو موت کے بعد اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں، پریشانی بنا دیں، ٹینشن بنا دیں۔ اس لیے ایسے اعمال کیا کریں جو موت کے بعد پریشانی نہ کھڑی کریں بلکہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے جائیں۔ نیک عمل کریں، زندگی گزر جانی ہے، برے عمل کرتے بھی گزر جانی ہے، نیک عمل کرتے بھی گزر جانی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کر کے گزار لے۔ اب یہاں پر اگر گانا سننے سے بچ جائیں گے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے قرآن خود پڑھ کے سنائیں گے کہ اس گانے سے کئی درجے زیادہ لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی زبان سے جب قرآن سنا جائے گا، اللہ کے بندے جب قرآن پڑھتے ہیں، عرب کے اندر جب امام کعبہ قرآن پڑھتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ تو سوچئے جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اللہ کے نبی سنائیں گے تو کتنا سکون ملے گا۔ تو اس قرآن سننے کے لیے ضروری ہے دنیا کے اندر فحش باتیں اور فحش گانے نہ سنے جائیں، گانے نہ سنے جائیں، قرآن سنا جائے۔ اور اسی طرح اسی زبان سے پیدا ہونے والی ایک چیز لعنت و تبرہ، ہر وقت لعنت کرتے رہنا، فلاں ایسا ہے، ہر وقت اس پر تبرہ کرتے رہنا، فلاں ایسا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے۔ اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو خطاب فرما رہے تھے، فرمایا عورتوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں دیکھ رہا ہوں، عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ بنی ہے، عورتیں کیوں زیادہ جہنم میں پڑی ہوئی ہیں، کیوں کثیر تعداد دکھائی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ عورتیں اس لیے کثیر تعداد میں جہنم میں جا رہی ہیں، جہنم میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ لعنت و تبرہ اور ہر وقت ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ خاوند کی ناشکری، ہر وقت لعنت، دو بیٹھ جائیں نا بس پھر شروع ہو جاتی ہیں، فلاں ایسی ہے، فلاں محلہ کی کوئی عورت نہیں چھوڑنی، فلاں عورت بھی ایسی ہے، فلاں عورت بھی ایسی ہے۔ اس لیے جہنم کے اندر زیادہ جانے والی عورتیں لعنت و تبرہ کرتی ہیں۔ اس لیے یہ جو آفت ہے، یہ جو برائی ہے، یہ بھی زبان سے پیدا ہوتی ہے اور یہ کہاں پہنچاتی ہے؟ جہنم کے اندر پہنچا رہی ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ تو میرے دوستو آج کی جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اسی زبان سے بندے کو بلندیاں ملتی ہیں اور یہی زبان بندے کو پستیوں میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا